بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلات معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں جامعہ مسجد امیر الصالحین رحمۃ اللہ علیہ کے پرنور ماحول میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے اذان اور مسجد کے آداب کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور آج کی اس گفتگو میں نماز کے حوالے سے دیگر چند نکات کا ذکر کیا جائے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بار بار ادب کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ دخل رجل المسجد والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کان جالسا، کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، نماز پڑھ کے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ فصلی، تو اس نے اپنی نماز پڑھی اور حضور اس کو دیکھ رہے تھے، اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ ثم سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نماز پڑھنے کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام، حضور نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو حضور نے فرمایا اذهب فصلی فانک لم تصلی، کہ جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کیا، دوبارہ سے نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر جانے لگا تو حضور نے پھر فرمایا اذهب فصلی فانک لم تصلی، کہ جا کے پھر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اور 3 دفعہ یہ عمل ہوا۔ تو جب 3 دفعہ سرکار نے اسے فرمایا کہ جا کے پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، تیری نماز نہیں ہوئی، تو وہ عرض کرنے لگا والذی بعثک بالحق لا احسن غیر ھذا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ حضرات محترم تشریف رکھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دفعہ یہ فرمایا کہ اذهب فصلی فانک لم تصلی، کہ جا کے پھر نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی، تو وہ کہنے لگا والذی بعثک بالحق لا احسن غیر ھذا، کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، مجھے اس رب کی قسم کہ میں تو اس سے زیادہ بہتر نہیں پڑھ سکتا، یعنی اسے اپنی غلطی کا ادراک نہ ہوا
کون سی کمی مجھ سے رہ گئی یہ اسے پتہ نہ چلا۔ فعلمنی یا رسول اللہ، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھے سکھائیں، آپ مجھے بتائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت تھا کہ آپ پہلی دفعہ ہی اسے بتا سکتے تھے، لیکن آپ نے 2-3 دفعہ پہلے اسے موقع دیا کہ وہ اپنی غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور تیسری دفعہ خود ارشاد فرمایا۔ آج کل جو لرننگ کے نئے میتھڈ اور طریقہ کار آ رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے شاگرد کو خود سوچنے اور جواب دینے کا موقع دیا جائے، پھر خود جواب دیا جائے تاکہ وہ دل میں بات قرار پذیر ہو جائے۔ تو یہ جو لرننگ میتھڈالوجی ہے یہ آج کی نہیں ہے، بلکہ یہ 1500 سال پہلے رسول اللہ نے خود امت کو عطا فرمائی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دفعہ اس سے کروا لیا، پھر فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نماز کیسے پڑھو۔ اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر تحریمہ کہہ کے داخل ہو جا۔ ثم اقرا ما تیسر معک من القرآن، پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آسانی سے جو قرآن تجھے یاد ہے اس میں سے تو کسی سورت کی تلاوت کر۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تو رکوع میں چلا جا، اور رکوع میں جا کے جلدی نہ کر بلکہ اس وقت تک رکوع میں رہ حتی تطمئن راکعا، تاکہ رکوع میں تجھے اطمینان حاصل ہو جائے۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر تو کھڑا ہو یہاں تک کہ مکمل سیدھا کھڑا ہو جائے۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تو سجدے میں جا یہاں تک کہ تو سجدے میں قرار پذیر ہو جائے، یعنی تو پوری طرح سجدے میں چلا جائے۔ ثم اجلس حتی تطمئن جالسا، پھر پہلے سجدے کے بعد بیٹھ یہاں تک کہ تو پوری طرح بیٹھ جائے۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدے میں جا یہاں تک کہ تجھے سجدے میں اطمینان حاصل ہو جائے۔ وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، اور اپنی پوری نماز میں اس اطمینان کو تو باقی رکھ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں خشوع کیا ہوتا ہے، نماز میں تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں، یہاں پہ اپنے اس غلام کو اور اس کے ذریعے پوری امت کو نماز کے اندر تعدیل ارکان کی تعلیم فرمائی کہ جب نماز پڑھی جائے تو جلدی میں نہ پڑھی جائے بلکہ اس میں ہر جگہ پہ تعدیل ارکان کا خیال رکھا جائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے تو اس کے اندر 2 حقیقتیں موجود ہیں، ایک اس کا جسم ہے، دوسری انسان کی روح ہے، اور دونوں چیزیں الگ الگ جگہ سے ہیں۔ جسم مٹی سے ہے اور روح آسمان سے ہے، تو جب دونوں چیزیں الگ الگ جگہ سے ہیں تو ان کا رزق بھی ان کی تخلیق کے اعتبار سے ہے۔ جو جسم ہے اس کے رزق کو زمین کے اندر رکھا اور زمین سے انسان کا رزق جسم کا پیدا کیا، اور جو روح ہے کیونکہ وہ ملائے اعلیٰ سے ہے تو اس لیے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہاری روح کے لیے جو رزق ہے وہ آسمان میں رکھا گیا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کو اس کی روح کا رزق عطا کیا جاتا ہے جو آسمان سے اسے نصیب ہوتا ہے، اور یہ غذا، یہ کھانا، یہ سونا، یہ انسان کے جسم کا رزق ہے۔ آج کل کی اس مٹیریلسٹک زمانے میں اور مادیت زدہ دور میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم مکمل طور پہ زمین سے ہی پیدا ہوئے ہیں اور وہ اپنا سارا رزق زمین میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی روح کا رزق آسمان سے، یعنی ذکر خداوندی میں، تلاوت قرآن حکیم میں اور نماز میں اس رزق کو تلاش کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، فرمایا والذی نفسی بیدہ، یعنی ابھی اتنی بات فرمائی تھی کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ثم اجہش بالبکا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا، یہاں تک کہ ہچکی بند گئی اور آپ اپنی بات کو آگے مکمل نہ کر سکے اور تھوڑی دیر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رہے۔ ثم تمالک نفسہ، پھر آپ نے اپنے آپ پہ قابو پایا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ،
ثم رفع راسہ، اور اس کے بعد فرمایا بشرا خیر لی من حمر النعم، کہ آج میرے رب نے مجھے ایک ایسی خوشخبری عطا فرمائی ہے جو 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ما من عبد یصلی الصلوات الخمس ویصوم رمضان ویجتنب الکبائر السبع الا فتحت له ابواب الجنہ الثمانیہ۔ فرمایا آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ آپ کا جو غلام اور امتی 5 نمازیں ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور 7 کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 7 دروازے کھول دیتا ہے، 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ تم اس میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ تو اس میں جہاں نماز کا حکم دیا وہاں کبائر سے بچنے کا حکم دیا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ کبائر 7 ہیں، کچھ حدیث میں آیا کہ کبائر 9 ہیں، اور امام ذہبی نے رحمت اللہ علیہ کبائر کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب الکبائر، جس میں آپ نے ان ساری احادیث کو جمع کیا جن میں کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہے کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو بڑا کبیرہ گناہ ہے وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی ہے، کہ جو انسان اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتا اور ان کی نافرمانی کرتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر قتل النفس، کسی کو قتل کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد شراب، زنا اور دیگر کبائر کا ذکر کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اس طریقے سے نماز کی پابندی اور کبائر سے بچنے کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، جو 4 ائمہ کرام میں سے ایک عظیم امام ہیں، اور یہ حضرت امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور ان کا مقام یہ ہے کہ سیدنا امام شافعی جو استاد ہیں وہ اپنے شاگرد کے پاس آ کے اس سے دعا کروایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوتی، اور حضور کی بارگاہ میں بہت زیادہ قبولیت نصیب تھی، حتیٰ کہ بعض سوانے میں یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام شافعی اپنے شاگرد امام احمد ابن حنبل کے پاس تشریف لائے تو ان کی زوجہ کہنے لگی آج آپ کے استاد گرامی آ رہے ہیں، میں ان کی زیارت بھی کروں گی، ان کے لیے میں بہت اچھا کھانا تیار کروں گی، لیکن وہ بہت نیک آدمی ہیں، آپ ہمیشہ ان کا احترام سے ذکر کرتے ہیں، تو 3 باتیں تو ان میں ضرور موجود ہوں گی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کون سی 3 باتیں ان میں موجود ہوں گی؟ تو ان کی زوجہ کہنے لگیں کہ میں نے سنا ہے کہ جو نیک آدمی ہوتے ہیں وہ کھانا کم کھاتے ہیں، وہ رات کو اٹھ کے مصلی پہ عبادت کرتے رہتے ہیں، اور وہ صبح اٹھ کے ہر روز تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ 3 علامات تو آپ کے استاد میں ضرور موجود ہوں گی۔ تو جب حضرت امام شافعی تشریف لائے، ان کو بٹھایا گیا، کھانا آیا، تو آپ نے اس دن خوب لذت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ کھانا کھایا۔ تو ان کی زوجہ کہنے لگی کہ وہ پہلی علامت تو مجھے نظر نہیں آئی کہ اللہ والے کم کھانا کھاتے ہیں، انہوں نے زیادہ کھایا۔ پھر جب رات ہوئی تو آپ عشاء کی نماز سنتیں اور وتر پڑھنے کے بعد لیٹ گئے، اور ساری رات آپ جو ہے وہ آرام فرما رہے، صبح اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھی۔ تو ان کی زوجہ نے کہا کہ وہ جو صالحین کی علامات ہیں وہ نظر نہیں آئیں۔ تو حضرت امام شافعی سے جب ان کے شاگرد نے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ویسے تو کھانا کم کھانا چاہیے، لیکن میں نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رکھی ہے کہ یکسر من طعام الصالحین، کہ جب نیک بندوں کے دسترخوان پہ جاؤ تو وہاں کم نہ کھاؤ، زیادہ کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت رکھی ہوئی ہوتی، اس لیے میں نے خوب کھایا، اور اس رزق کے حلال اور تمہاری اس جو ہے وہ نعمت کی برکت سے جو میں نے تیرے دسترخوان سے کھائی، آج رات کو میں نے نوافل نہیں پڑھے بلکہ میں لیٹا رہا، لیکن میرا دماغ کام کر رہا تھا، اور 300 فقہ کے وہ مسائل جو حل نہیں ہو رہے تھے، آج تیرے اس رزق اور دسترخوان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج کی رات میں میرے ذہن پہ وہ منکشف فرما دیے، میں ان مسائل میں غور و فکر کرتا رہا۔ تو اس طریقے سے علماء اور صالحین اپنے شاگردوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں صحرا میں جا رہا تھا
میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکو وہاں بڑا مشہور ہے، وہ قافلے لوٹتا ہے اور لوگوں پہ حملہ کرتا ہے، یغیر علی الناس، اور رات کے وقت لوگوں سے ان کا سامان لے لیتا ہے اور ڈاکہ ڈالتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وضو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ تو میں اس کے اس فعل پہ بڑا حیران ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ ادھر تو ڈاکے مارتا ہے، ادھر تو نمازیں پڑھتا ہے، نمازیں کہاں اور ڈاکے کہاں؟ کوئی ایک کام کر۔ تو کہتے ہیں اس نے مجھے جواب دیا، یا امام انا بینی و بین ربی ابواب کثیرۃ مقفولہ، کہ میرے اور میرے رب کے درمیان بہت سے خیر کے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ سارے دروازے بند ہو جائیں، اس لیے میں نے نماز والا دروازہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان باقی رکھا ہوا ہے کہ یہ دروازہ تو کھلا رہے۔ کہتے ہیں کچھ عرصے بعد جب میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حرم شریف میں پہنچا، تو میں نے اسی شخص کو جو پہلے ڈاکے ڈالتا تھا وہاں طواف کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ رب العزت کے نام کی تسبیح کرتے ہوئے دیکھا۔ تو میں حیران رہ گیا، میں نے کہا تو وہاں ڈاکے ڈالا کرتا تھا۔ وہ رو کے کہنے لگا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا بڑے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن ایک دروازے کو میں نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان کھلا رکھا ہوا ہے، جو نماز کا دروازہ ہے۔ اسی دروازے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سارے برے کام چھڑوا کے مجھے اپنے مقربین میں شامل فرما دیا اور مجھے صراط مستقیم عطا فرما دی ہے۔ تو نماز وہ عظیم نعمت ہے کہ جب کوئی انسان اس پہ کاربند ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ نیاز ادا کرتا ہے اور اسے سجدوں کی لذت نصیب ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی کے باقی امور بھی ریگولیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ فرمایا نماز میں اللہ نے یہ قوت رکھی ہے کہ یہ فحاشی سے اور منکرات سے بچا لیتی ہے اور راہ حق پہ گامزن کر دیتی ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ رب العزت کا ذکر کائنات کی ہر شے سے بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث پاک میں موجود ہے، مذکور ہے کہ رجل من الصحابہ، صحابہ میں سے ایک فرد، اصاب من امرأۃ قبلۃ، وہ ایک شخص تھا مدینہ پاک میں رہنے والا تھا اور اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی اور ایک خاتون کی طرف اس نے ایک نگاہ سے دیکھا، فذهب الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقلبه ندمان، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ میں نے اس خاتون کو نامناسب نگاہ سے دیکھا ہے، میرا دل بڑا نادم ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ حاضر ہوئے فادار النبی وجہہ، تو حضور نے ان سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ وہ دوسری طرف سے آئے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے اوپر نظر کرم فرمائے، میری توبہ قبول ہو جائے۔ فادار النبی وجہہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو دوسری جانب پھیر لیا۔ تو عرض کرنے لگا، لا تدعنی، آپ مجھے تنہا نہ چھوڑیں، میری دستگیری فرمائیں، میں آپ کہاں جاؤں، میں کس سے جا کے توبہ اور استغفار کروں۔ ابھی وہ اسی بات میں مشغول تھے اور حضور اپنا چہرہ مبارک پھیر رہے تھے، حتیٰ نزل جبرائیل، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ والی آیت لے کے آئے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اے حبیب اپنے اس غلام کو کہہ دیجئے کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا اور آپ کا دل نادم ہے تو آپ نماز قائم کریں دن کے شروع میں بھی اور رات کے وقت بھی، یعنی اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو لے جاتی ہیں اور نامہ اعمال کو پاک کر دیتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، علی وحدی، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ تو آگے قرآن کی آیت کا وہ حصہ نازل ہوا، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ صرف تیرے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے حضور کے غلاموں کے لیے ہے، کہ جس سے بھی گناہ ہو جائے وہ مصلی پہ آئے، وہ اچھی طرح وضو کرے، نماز ادا کرے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس نماز اور اس ذکر کی برکت سے اس کے گناہوں کو بدل دیتا ہے نیکیوں کے ساتھ اور اس کو صراط مستقیم پہ گامزن فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ عظیم سبق ہے
ہے جو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کی پابندی کا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، فتبسم اثناء الوضو، تو وضو کرتے کرتے حضرت عثمان غنی نے مسکرانا شروع کر دیا، ان کے چہرے پہ تبسم رقص کرنے لگا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ آج وضو کرتے ہوئے مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ گے تو میں یہ حدیث تمہیں بہت پہلے سنا دیتا، لیکن آج تم نے پوچھا ہے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہیں سناتا ہوں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ حدیث سنائی تھی تو حضور بھی اسی طرح مسکرائے تھے۔ آج وضو کرتے ہوئے مجھے وہ حدیث یاد آئی تو میں بھی حضور کی سنت پوری کرتے ہوئے مسکرا دیا۔ حضور نے مجھے فرمایا من تودع فاحسن الوضوء، جس نے اچھی طرح وضو کیا، ثم دخل فصلى رکعتین، پھر وہ مسجد میں آیا اور اس نے 2 رکعت نماز اچھی طرح ادا کی، غفر اللہ لہ ما بینہا و بین ما یلیہا من صلاۃ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی اس نماز کی برکت سے آنے والی نماز تک اگر اس سے کوئی گناہ ہو، پچھلی نماز تک اس سے کوئی گناہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو نماز کے اندر اللہ رب العزت نے یہ روحانی قوت رکھی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ حضرات محترم، ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو پورے آداب کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی، مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔